اور پھر اسی طرح ترمذی شریف میں دوسری حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور نہی عن المنکر اور برائی سے منع کرتے رہنا اور ضرور بضرور یہ کام سر انجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ جب امت چھوڑ دے گی نیکی کے راستے کو، جب امت چھوڑ دے گی بھلائی کے راستے کو، جب امت اپنی آنکھوں سے گناہ دے کے گناہ کو روکنا چھوڑ دے گی، تو اس وقت فرمایا تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں صاحب، بندوں کے حقوق کا خیال کر لو، بندوں کے حقوق کا خیال نہ کیا تو کام نہیں چلے گا، 2 نفل کم پڑھ لیے تو پھر بھی چل جائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ تم سے ناراض ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تم اس کا جواب نہیں دے سکو گے۔ اور پھر فرمایا ابو داؤد شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ معاشرہ میں برائیوں اور نافرمانیوں کو دیکھیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ سارے لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ کم عذاب ہے کہ ہمیں معلوم ہے بڑی اچھی طرح سے ایک پروجیکٹ، ابھی یہ سیلاب نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، آتی تو آفتیں بن کے ہیں، لیکن بندوں کے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ بتا دیتا ہے لوگوں کو کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری، قیامت کیوں آئی ہے، یہ پتہ چل جائے گا قیامت والے دن۔ انسان جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بے حسی کا عالم، آج سے 150 سال پہلے ایک پل بناتا ہے کافر، وہ ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے، اور 3 سال پہلے ایک مسلمان پل بناتا ہے، سیلاب کے پہلے ریلے میں وہ پل جانوروں سے بھی آگے آگے جا رہا ہو، کتنے ماؤں کے بچے اس پل کے اندر بہہ کے جاتے ہیں، کتنی گاڑیاں اس میں تباہ ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی پونجی اس میں ضائع ہوتی۔ ہوتا کیا ہے؟ ٹھیکہ چلتا ہے وزارت سے، نیچے آتا ہے اور پھر یہ تقسیم ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، صرف ایک مثال، آپ باقی سمجھ جائیں ہوتا کیا ہے۔ منظوری ہوتی ہے گورنمنٹ کے کاغذوں میں کہ 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، کروڑ کا نہیں ہوتا، ویسے ہوتے تو اربوں میں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، 15% اس میں سے لگتا ہے، کتنا؟ 15 لاکھ روپیہ اس پہ لگتا ہے، باقی سارا ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ 85 لاکھ روپیہ جس کی ٹوٹل لاگت 1 کروڑ روپیہ تھی، ایکسپرٹس نے بیٹھ کے بتایا کہ بڑا بھی کھینچ کے خرچہ اگر ہم کریں گے نا تو کم از کم اس کے اوپر 1 کروڑ روپیہ ہوگا۔ اس کے بعد منظوری ہوتی ہے، پھر وہ وزیروں مشیروں میں تقسیم ہوتا ہے، پھر وہاں سے نیچے آتا ہے ٹھیکیداروں میں تقسیم ہوتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے یہ جو یونین کونسلوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ضلعی لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں، شہروں کے اندر جو میئرز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ جو بچی کھچی تھوڑی سی رقم ہوتی ہے نا، اس سے آپ کے پل بنتے ہیں۔ اگر وہ سارا پیسہ لگائیں گے تو پل دوبارہ خراب ہی نہیں ہوگا، اگلے سال ووٹ کس نام پہ لیں گے؟ اور ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے گٹر کی نالی پہ اپنی اولاد کا سودا کیا، ہم نے سڑکوں پہ اپنی اولاد کا بچوں کا سودا کیا، ہم نے صرف ترقی کے نام پہ، یہ جھوٹے نعروں کے نام پہ ہم نے اپنے اولادوں کے سودے کیے، اور آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں ہم۔ 10 گاڑیاں کھڑی، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں اس کو؟ لوگ کھینچ کے اس بندے کو باہر نکال لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کی پل کے اندر بہ جاتی ہیں، اور جو جانے جاتی ہیں وہ علیحدہ۔ ایک انسان وہ جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو دیکھا اور فرمایا کعبے تو بڑی عزت والا ہے، تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن ایک کلمہ گو مسلمان، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک مومن کی شان اے کعبے تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ بہ رہا ہے پانی کے اندر، کیا تیرا چسکا پورا ہو گیا؟ تیرے بچوں کی فیسیں ہو گئیں، تیرے بچے نے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، تیرے بچے نے ایک اچھی گاڑی لے لی، تو نے اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیا، تو نے کسی کا گھر اجاڑ کے یہ سارا کچھ بنایا ہے، تجھے خدا کے سامنے جواب دینا۔ ظالم کا ہاتھ روکنے والی قوم نہیں ہے ہم، ہمیں پورا سال ہم پہ ظلم کرو، ووٹ والے دن ہمیں 1 پلیٹ بریانی کھلا دو، اگلے 5 سال کے لیے ہم پھر اپنے بچے بیچ دیں۔ ہم اپنے ذرا گریبان میں بھی تو جھانکیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کس اوقات کے لوگ ہیں۔ اور پھر حد یہ ہے صاحب، سیلاب آیا ہے، اچھی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے بنیر کے اندر یا ادھر ان علاقوں کے اندر آیا سیلاب، لوگوں کے اپنی جانیں بچانے کے لیے لوگ نکل گئے،
ان کے زیور، ان کے پیسے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، مدرسے کے بچے گئے ہیں ان امدادی کارروائیوں کے لیے، جس کا زیور نکلا اس کی ویڈیو بنا لی، جس کے پیسے نکلے اس کی ویڈیو بنا لی، اور اعلان کروایا، میڈیا پہ مشہور کیا، اور لوگوں کو مل کے ان کے مال ایک رتی برابر بھی مال میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر ان کے مال ان تک پہنچائے۔ اچھی مثالیں موجود ہیں، لیکن دوسری طرف صاحب دکھ بری داستان یہ ہے کہ مویشی آتے ہیں کسی کے، اور آگے لوگ ان کو ایسے جیسے کوئی مال غنیمت آ رہا، کسی کا جہان اجڑ گیا اور کوئی خوش ہو رہا ہے، میں ذرا یہ بھینس مجھے دے دو، ذرا میں کھینچ کے اپنے واڑے پہ لے جاؤں، میں اس کو اپنے ڈیرے پہ لے جاؤں۔ لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے جیسے مال غنیمت آ گیا، کوئی قیمتی سامان آ رہا ہے بتایا ہی نہیں جا رہا، ہڑپ کر رہے ہیں ہر چیز کو، یعنی کوڑا برس رہا ہے، اور برستے کوڑے کے اندر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دغا بازی سے باز نہیں آتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر اس قوم کو، پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے کہ صبح قیامت آئے گی تو راتوں رات یہ مسلح مہنگے کر دیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آج رات تو لوگوں کو مسلحوں کی ضرورت پڑنی ہے، اور ہم سودا نہیں بیچتے صاحب، ہم لوگوں کی ضرورتیں خریدتے ہیں، ہم لوگوں کی خواہشیں خریدتے ہیں، ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدنے والی قوم ہے۔